اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت کے حصول کے لیے ہم کیا کریں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے شامل حال ہو، تو اس کے لیے ہم پھر کیا کریں؟ اس کے لیے ہمیں بھی کچھ کوشش تو کرنی ہوگی۔ وہ کہ اللہ کی رحمت جو ہے اس کے غضب کے اوپر چھائی ہوئی ہے، وہ تو رحمان اور رحیم ہے۔ ہم جب قرآن پاک کا آغاز کرتے ہیں تو اس کے شروع میں ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نام سے جو کہ نہایت مہربان اور نہایت کرم کرنے والا ہے، اور جس کا رحم اور جس کا کرم جو ہے وہ چھایا ہوا ہے پوری کائنات کے اوپر۔ لیکن بات یہ ہے کہ جہاں وہ رحمان اور رحیم ہے وہاں پر وہ عادل بھی ہے، تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا کانشیس ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی عام رحمت ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی پھر خصوصی رحمت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے، اور ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس خصوصی رحمت کے مستحق ہو سکیں۔ اس خصوصی رحمت کے حصول کے لیے گو کہ اور کافی چیزیں ہیں، اس میں کافی پوائنٹس ہیں، اس بارے میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن چند پوائنٹس جو کہ بہت اہم ہیں وہ میں آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رکھنے کی کوشش کروں گی۔ سب سے پہلا جو ہے نا پوائنٹ، وہ میرے ذہن میں یہی آتا ہے کہ میں آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جو ہے نا وہ آپ کے سامنے میں رکھوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا خطاب دیا، رحمت للعالمین، کہ آپ کے اندر رحمتوں کا سمندر ہے، آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خصوصی تعلیم بھی دی، آپ نے اس رحمت کو اپنی زندگی میں برتا، اور آپ نے یہ تعلیم بھی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، کہ کیا ہے کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو تو ہم کیا کریں کہ ہم اپنے جو ہیں بھائی بند جو ہیں، ہمارے عزیز و اقارب ہیں، ہمارے گھر کے افراد جو ہیں، جو بنی نوع انسان ہیں، ان کے ساتھ ہمارا معاملہ بہت ہی شفقت والا ہو، رحم والا ہو، اور ہماری ذات سے کسی کا دل نہ دکھے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ شاید میری گفتگو میں اس چیز کا زیادہ ہو، مطلب بیان میں یہ رحم اور صلہ رحمی اور اس طرح کی باتیں، پہلا بھی بیان میں تقریباً یہی تھی چیزیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو عبادات ہیں، جو ہمارا دین ہے، یہ دین مکمل ہے، ہمارا دین مکمل ہے۔ اس میں سب سے پہلے عقائد کی درست کی ہے، پھر عبادات ہیں، اس کے بعد معاملات ہیں، اور پھر اخلاق ہے۔ عبادات بھی اسی لیے ہیں کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کو نہ بھولے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے زندگی اختیار کرے، اور جب وہ اس طرح اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ زندگی اختیار کرے گا، گاڈ کانشیس زندگی اختیار کرے گا، تو کیا ہوگا کہ اس کے معاملات بھی اچھے ہو جائیں گے اور اس کا اخلاق بھی اچھا ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا دین جو ہے یہ ایک پورا نظام حیات ہے، ایک پیکج ہے۔ اس میں صرف عبادات ہی نہیں ہے، اس میں صرف معاملات ہی نہیں ہے، اس میں زندگی کے سارے پہلوؤں کا احاطہ ہے۔ لہٰذا یہ پوائنٹ ہمارے ذہن میں ضرور رہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی روشنی میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو تو ہمارا جو معاملہ ہے وہ بھی خوبصورت ہونا چاہیے، سب کے ساتھ ہمارے معاملات میں اچھائی ہو، بھلائی ہو، خیر خواہی ہو، کہ دین تو سارا خیر خواہی کا نام ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنے دشمنوں کے ساتھ معاملہ کیا، کس طرح اپنوں کے ساتھ معاملہ کیا، کس طرح غیروں کے ساتھ معاملہ کیا، کس طرح سے بڑے اپنے دشمنوں کے بڑے قصوروں کو معاف کر دیا، کس طرح سے جب آپ فتح مکہ ہوا تو آپ
किस तरह से आपकी गर्दन झुकी हुई थी, किस तरह से आप अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान कर रहे थे, किस तरह की हमद बयान कर रहे थे। और फिर लोगों ने ये समझा कि आप लोगों से बदला लेंगे, तो आपने कहा था कि नहीं, ये बदले का दिन नहीं है, ये रहम का दिन है। तो आपने अपने जानी दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया था। तो ये वाली जो सिफ्त है, ये हमने अपने अंदर कल्टीवेट करनी है अल्लाह ताला की तौफीक से, ताकि अल्लाह ताला की रहमत हमारे शामिल हाल हो जाए। और जब अल्लाह ताला की रहमत हमारे शामिल हाल हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला हमारी इनफरादी ज़िंदगियाँ भी संवरेंगी और इज्तिमाई ज़िंदगियाँ भी संवरेंगी। और इसके बारे में एक मौके के ऊपर एक बड़ी ज़बरदस्त आयत है, वो मैं आपके सामने रखती हूँ। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मौके के ऊपर ये तलकीन फरमाई। वो क्या था कि ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह की बड़ी रहमत है कि तुम इन लोगों के लिए नरम मिजाज वाक़या हुए हो। अगर आप तंदखू और संग दिल होते तो ये सब तुम्हारे गिरदोपेश से छट जाते। इनके कसूर माफ़ कर दो और इनके हक़ में दुआए मग़फ़िरत करो और दीन के काम में भी इनको शरीक मशवरा रखो। फिर जब तुम्हारा अज़म किसी राय पर मुस्तकिम हो जाए तो अल्लाह पर भरोसा करो। अल्लाह को वो लोग पसंद है जो इसके भरोसे पर काम करते हैं। ये सूरत अल इमरान की आयत नंबर 159 की तर्जुमानी मैंने आपके सामने रखी है। ये दरअसल कुरान पाक क्योंकि किताब हदायत है, ये उस दौर के लिए भी थी, आज के लिए भी है और ये क़यामत तक के लिए रहेगी। और ये परत ये खुलती रहेगी। ये गज़वा, ये अगर इस आयत का सियाक़ो सबाक़ देखें ना, तो इसमें वो गज़वा उहद का पस मंज़र है। उसमें कुछ सहाबा से इज्तिहादी गलतियाँ हो गई थी, तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तलकीन फरमाई कि ये आपके ऊपर अल्लाह की रहमत है कि आप इनके लिए तनखू नहीं हैं। अगर आप इस तरह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती करते, जिस तरह उनसे गलती हो गई थी, तो ये तो मतलब ये आपके पास ना रहते, इधर उधर छुट जाते। तो ये वाली जो मतलब रहम दिली है, इसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखलिस साथी आपके साथ रहे और आपके ऊपर जान निछावर करने के लिए वो हर वक्त तैयार रहते थे। फिर ये 2-3 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा अहम हैं, उनको हमने हाईलाइट करना है और उन पॉइंट्स की रोशनी में हमने अपनी इस्लाह करनी है। वो पॉइंट्स कौन से हैं? इसी आयत की रोशनी में हमें वो पॉइंट्स मिलेंगे। ये इसकी तर्जुमानी में फिर आपके सामने रखती हूँ वो वाले पॉइंट। अब वो ये है कि इनके कसूर माफ़ कर दो, यानी अगर आपके साथियों से कोई गलती हो जाए तो उनको उसको लेके नहीं बैठ जाना, बल्कि उनके कसूर को माफ़ कर देना है। एक ये अमली नुक्ता है। दूसरा क्या है? और उनके हक़ में दुआए मग़फ़िरत करो। दूसरा ये कि उनसे गलती, इतनी बड़ी गलती हो गई, तो इसके बावजूद आपने एक तो उनका कसूर माफ़ कर देना है, दूसरा उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी करनी है कि इनसे जो अल्लाह कोई गलती हो गई है तो इनको या अल्लाह माफ़ कर देना, इनकी बख्शिश कर देना। और दीन के काम में भी इनको शरीक मशवरा रखो। और इसके बाद फिर ये नहीं है कि आपने उनको दीन के काम से अलहदा कर देना है, फिर भी आपने उनको साथ लेके चलना है, क्योंकि इंसान है और इंसान बंदा बशर है, उससे गलतियाँ कोताहियाँ हो जाती हैं। अगर इंसान अपने मुखलिस साथियों के जो भी कोई नेगेटिविटी भी नहीं कहना चाहिए, कभी उससे ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन उसकी नीयत बिल्कुल ठीक हो तो उसको लेके नहीं बैठ जाना, बल्कि उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करनी है, उनको माफ़ कर देना है और फिर दोबारा इस काम में शरीक रखना है। फिर है कि फिर जब तुम्हारा अज़म किसी राय पर मुस्तहकम हो जाए तो अल्लाह पर भरोसा करो। यानी फिर एक जब फैसला इंसान कर ले तो फिर अल्लाह पर भरोसा करते हुए आगे बढ़े। और जो लोग अल्लाह ताला पर भरोसा करते हैं तो अल्लाह ताला फिर उनको कामयाबी अता फरमाता है। ये इसके सियाक़ो सबाक़ में मैंने मुनासिब समझा कि हम ये वाले पॉइंट्स अपने ज़हन में रखें कि ये वाले पॉइंट्स इंतहाई ज़रूरत है कि गलतियों को माफ़ करना, उनके लिए बल्कि दुआ भी करना कि या अल्लाह उन्हें हदायत दे। दूसरा ये है, और फिर उनको मशवरा में शरीक रखना। फिर उसके बाद जब एक फ़ैसला कर लेना तो उसके ऊपर फिर कायम हो जाना और अल्लाह पर भरोसा करना। ये वाले पॉइंट्स हमने अपनी ज़िंदगियों में भी शामिल करने हैं, क्योंकि ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये प्रैक्टिकली करके दिखाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन पॉइंट्स को और आपकी उसवे को सामने रखते हुए हमने ज़िंदगी गुजारनी है। हमारे लिए क्या अमली लाहे अमल है? वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम मिजाज थे। हमने देखना है कि क्या हमारे मिजाज के अंदर वो नरमी पाई जाती है, क्योंकि असल चीज़ तो यही है ना। आप तंदखू ना थे, क्या हम तंदखू तो नहीं है?
ہم نے اپنے آپ سے یہ سوال پٹ کرنا ہے، آپ دوسروں کے قصور معاف کر دیتے تھے، کیا ہم دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر یہ وسعت نظر اور وسعت قلم موجود ہے؟ اور پھر یہ کہ آپ جب کسی بات پر فیصلہ کر لیتے تھے تو پھر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے تھے، یہ نہیں تھا کہ آپ ڈاواں ڈول رہے ہیں۔ یہ چیز انتہائی ضروری ہوتی ہے کہ انسان جب ایک بات کا فیصلہ کر لے تو پھر اس کے اوپر وہ قائم ہو جائے، جب وہ ہر اینگل سے اس کا جائزہ لے لے اچھی طرح۔ تو ہم نے بھی ان چیزوں کو، ان نکات کو اپنے سامنے رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ شاعر کہتے ہیں نا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، یہ بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں، بے شمار اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں تاکید کی ہے۔ تو میں تھوڑی سی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو تم پر اس طرح حرام ہے جس طرح تمہارا یہ دن اس ماہ میں اس بستی کے اندر حرام ہے، کیا میں نے پہنچا نہیں دیا؟ آخری حجت الوداع میں آپ نے یہی تلقین کی تھی، بار بار کہ جان، مال، عزت اور حرمت کا تم خیال رکھو، اور یہ حرمت ہے، جان، مال اور عزت، اس کے اوپر حملہ نہ کرو۔ تو اس چیز کا تم نے دھیان رکھنا ہے، یہ صحیح بخاری میں سے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی سے منع کیا، اور یہ کہ ایک دوسرے کے بارے میں آپ بدگمانی نہ کرو۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی بے شمار احادیث ہیں اس بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اے لوگو، تم سب کا معبود۔ اس سلسلے میں صلہ رحمی کے بارے میں خاص طور پر آپ نے جو ارشادات فرمائے نا، وہ میں بلکہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کر جو ابتدائی تعلیمات دی نا، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ پہلی جو بات جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی وہ یہ تھی کہ اے لوگو سلام کو خوب رواج دو، یعنی ایک دوسرے کو سلام کرو جب ملو تو، اور کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو، اور راتوں کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، تم امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ مشکوات سے ہے۔ یہ کتنے چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، سلام کرنا، کھانا کھلانا، لوگوں کے ساتھ اچھا رابطہ رکھنا۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ دلوں کے اندر ایک نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور سلام کا مطلب ہی کیا ہے؟ ایک دوسرے کی سلامتی چاہنا، کہ دیکھو میری ذات سے تمہاری ذات کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، کوئی ضرر نہیں پہنچے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں اور میں ہی رحمان ہوں، میں نے رشتہ کو پیدا کیا ہے، اور اس کا نام یعنی رحم بھی اپنے نام رحمان سے نکالا ہے۔ اب جو اسے جوڑے گا اسے میں بھی جوڑوں گا، اور جو اسے کاٹے گا اسے میں بھی کاٹ دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسکین کو صدقہ دینے سے صرف صدقہ کا ثواب ملتا ہے، اور رشتہ دار کو دینے سے دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک صدقے کا اور دوسرا رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے کا۔ نسائی اور ترمذی میں سے ہے۔ اس کے بارے میں یقین کرے بے شمار احادیث ہیں، بے شمار اللہ تعالیٰ کی تلقین ہے، قرآن پاک بھرا ہوا ہے اس چیز سے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات ہیں ان کو اپنے لیے حرز جاں بنا لیں۔ اور میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی لوگوں کا احساس کرتے ہوئے گزار دی۔ آپ نے اپنی امت کے لیے غم کھایا، اتنا غم کھایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا کہ کیا آپ ان کے غم میں اپنے آپ کو گلا دیں گے؟ تو ایسے نبی رحمت کے لیے ہم سب کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم آپ کو خوش کریں۔ اور آپ کس بات سے خوش ہوتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اس چیز کی آپ کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ اگر ہم آپ کا کہنا مان کر چلیں۔ اور آپ نے اپنی پوری زندگی میں کون سا کام سب سے زیادہ کیا؟ یہی کہ آپ نے یہی فرمایا تھا نا آخری خطبے میں کہ میری طرف سے ایک آیت بھی آتی ہو تو اس کو آگے پہنچا دو۔ اور دوسری کون سی بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، تلقین کی تھی کہ نماز کا دھیان رکھنا، اور اپنے سے جو کمزور لوگ ہیں ان کا دھیان رکھنا۔ تو ان چیزوں کو ہم نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اس عمر کی توفیق عطا فرمائے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، خیریت و عافیت سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو اور ساری امت مسلمہ کو بخش دے۔ جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں، خصوصاً فلسطین اور غزہ میں، تو اللہ تعالیٰ
ان کے لیے غیبی مدد بھیجے، ظالموں کا زور توڑ دے، دشمنوں کا زور توڑ دے، ہماری اولادوں کو متقی لوگوں کا امام بنا دے، ہمیں ہمارے نفس کے فتنوں سے، شیطان کے فتنوں سے اور دجال کے فتنوں سے محفوظ رکھے۔ والسلام وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔